سامعین باوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب گستاخ نبی کی بس ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، اس کی تیسری قسط کا آغاز ہو۔ اس سے پیشتر ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک صفحہ 32 کے اندر ہے، جس کے راوی حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور اس کا وضو مکمل نہیں جو وضو پہ اللہ کا نام یاد نہ کرے، مطلب بسم اللہ نہ پڑھے۔ ولا صلاۃ لمن لا یصلی علی النبی کے، اور اس کی نماز نہیں جو مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھے۔ تو درود کی اہمیت کا اندازہ یہیں سے لگ جاتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز نہیں جو مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو آئیے جب نماز کے اکمال اور اتمام کا معاملہ ایسا ہے کہ بغیر درود کے مکمل نہیں ہے، تو الحمدللہ جب نماز بغیر درود کے مکمل نہیں ہے تو ہم دیوانوں کا بیان بھی بغیر درود کے مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اس موضوع پر دو قسطوں پہ گفتگو رہی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو گیا، ہمارے لیے تو ہمارے نبی کا فرمان ہی کافی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب جب انبیاء کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو آسمان سے وباؤں کا نزول ہوتا ہے، وبائیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ غور کریں گے تو ہر دور میں جب جب نبی کرام، جو بھی انبیاء کرام یا جو بھی نبی جس دور میں آئے، جب ان کی توہین کی گئی تو عام طور سے عذاب کا نزول رہا، اور ایک ہی صورت میں عذاب دور ہوا جب ساری مخلوق اپنے اس نبی کی طرف متوجہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب کو ختم فرما دیا۔ تالی تھالی بجانے سے کوئی ابا وبا جاتی نہیں ہے، اگر جاتی تو روز گھر میں بجتی ہی رہتی ہے، گھر میں کوئی بیماری ہی نہ پڑے، کوئی بیماری کا معاملہ ہی نہ آئے، لیکن در حقیقت یہ گستاخیوں کی وجہ سے وبا نازل ہوتی ہے۔ تو جب امتی نبی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لو لگاتا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ آئیے اس کی ایک مثال بھی پیش کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا گیا کہ عزیز مصر کی اہلیہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اور اس الزام کی وجہ سے آپ کو قید میں ڈالا گیا۔ تو یاد رکھو نبی کی توہین ہے کہ ان کے اوپر عیب لگایا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بے عیب بنا کر پیدا فرماتا ہے، نبیوں کو بے عیب بنا کر پیدا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کمال رکھا ہے، اور ایسا کمال ہے جس کی وجہ سے جو ان کی عظمت کو بتاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی کمال پیدا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا، اور الزام لگا کر کے آپ کو قید میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ کیا جیل میں ڈالنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام بے عیب نہیں رہے، یا ان کے اوپر عیب لگ گیا؟ نہیں، ان کو بیجا جیل میں ڈالا گیا تھا، بلا وجہ جیل میں ڈالا گیا تھا، اور نبی کے اوپر بلا وجہ انگلی اٹھانا، نبی کی شان میں توہین کرنا ہے، نبی کی عظمت سے کھیلنا ہے، ان کی گستاخی کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1-2 سال نہیں
بلکہ 7 سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سال کا قحط ان کے اوپر مسلط فرما دیا۔ اب ذرا سوچے، نبی کی شان سے جب النگھن کیا گیا، نبی کی عظمت پر حملے کیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سالوں تک مسلسل عذاب کا نزول فرمایا۔ لیکن جب ساری دنیا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی اس انداز میں کہ آپ کو عزیز مصر بنایا گیا، آپ عزیز مصر بنے، مصر کے بادشاہ بنے، آپ نے کھیتی کا انتظام کیا، اس کے بعد غلہ جمع ہوا، سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن اللہ کا نبی ہے کہ غلہ پیدا کر رہا ہے، لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، اللہ کا نبی غلہ تقسیم کر رہا ہے، ساری دنیا سے لوگ دور دور سے غلہ لینے کے واسطے حضرت یوسف کے علیہ السلام کے پاس آ رہے، غلہ لے کے جا رہے ہیں، آ رہے غلہ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو جب ساری دنیا نے مان لیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا تھا اس عذاب کو دور فرما دیا۔ جب گستاخی کی گئی، عذاب آ گیا، عظمت کو مانا گیا، عذاب دور ہو گیا۔ ابھی ہوش کے ناخن لے، آج ضرورت ہے مصطفیٰ کی عظمت سے کھیلا جا رہا ہے، مصطفیٰ کی عظمت پر پہرا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عذاب سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کی عظمت پر پہرا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ اب عظمت رسالت کا منکر کوئی ضروری نہیں ہے کہ چوٹی والا ہو، کبھی کبھی ٹوپی والا بھی گستاخیاں کرتا ہے۔ دوہرا رویہ نہیں ہونا چاہیے، رویہ ہمیشہ ایک ہونا چاہیے، چاہے جو گستاخ ہو۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر گھر کا گستاخ ہے تو رہنے دیا جائے۔ ارے جب سے پہلے جس گستاخ کا رد ہوا ہے وہ گستاخ کوئی اور نہیں تھا، گھر ہی کا تھا، جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، اور رد کرنے والا وہ ہے جسے مصطفیٰ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا، تو جو بھی گستاخ ہے اس کی سزا بس ایک ہی ہے، گستاخ نبی کی ایک سزا، یہی ایک سزا ہے۔ اور دنیا میں اگر امن و امان قائم کرنا، اس اصول پہ عمل کرے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا، پیغمبر اعظم کے اصول پہ عمل کیا جائے، خدا کی قسم دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہو جائے گی، دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہو جائے۔ اسلام کا نظام ہی ایسا ہے کہ اس نظام میں امن و عدل اور انصاف میں جب انسان آتا ہے تو امن اور سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، آقا علیہ السلام کی عظمت سے کھیلا گیا، تو ایک موقع وہ آیا، مصنف ابن عبد الرزاق کی حدیث پاک، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو سناؤ پھر، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے ایک بات اور بتا دوں، ہمارے بزرگوں کی پہلے دلیلیں ہر چیز پہ اتنی مضبوط ہوتی رہی کہ غیر دلیل سن کر کے مبہوت ہو جاتا تھا، اور دلیلیں سننے کے بعد مجبور ہو جاتا تھا حقانیت ماننے کے لیے۔ آج دلیلیں ہماری کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ علمی معیار اونچا کیا جائے، اور جب جب بندے کا علمی معیار اونچا جتنا ہوگا، وہ آقا علیہ السلام کی عظمت کا اتنا بڑا زبردست دیوانہ ہو جائے گا۔ کیونکہ علم جتنا زبردست ہے، آدمی عالم کو اسی وقت پہچانتا ہے جب اس کے پاس علم ہو۔ یہ عام عالم کی بات ہے کہ آدمی عالم ہے تو عالم کی عظمت کو پہچان لیتا ہے، عام آدمی کیا جانے گا؟ تو جب عام عالم کا یہ معاملہ ہے تو سوچو، ساری کائنات میں سب سے زیادہ جانکار جسے اللہ نے بنایا وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا محبوب ہے، ہمارا آقا ہے۔ تو علم جتنا بلند ہوتا جائے گا، مصطفیٰ کی عظمت کے لوگ اتنے دیوانے ہوتے چلے جائیں گے۔ تو علمی وقار، علمی عظمت، علمی اسٹیٹس کو بلند کرنا ضروری ہے۔ بہرکیف تو حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے، مصنف ابن عبد الرزاق کی حدیث پاک 5واں حصہ صفحہ 307، حدیث نمبر 9704، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا من المشرکین شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مشرک نے آقا علیہ السلام کو گالی دے دی۔ اگر کوئی ہمیں گالی دے تو ہم لوگ تو فارم میں آ جاتے ہیں، مجھے گالی دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے۔ معلوم ایک وہ دور بھی رہا کہ جس دور میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کو خاموش رکھا، کیوں؟ کیونکہ اس دور میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی، صبر کرنے کا پیغام دیا گیا تھا۔ یہی وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ مزمم کہتے، مزمم،
تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے خاموش رہو، وہ کسی مذمم کی مذمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے محمد بنایا ہے، محمد وہ جس کی خوب تعریف کی جائے، تو مجھے محمد بنایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں صبر کا حکم دیا گیا تھا، جس دور میں صبر کا حکم دیا گیا، کعبہ کے خلاف کے اور کعبہ کی دیوار کے سائے میں مصطفیٰ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد ہم نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں صحابہ کرام کو صبر اور شکیب کا پیغام دے رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے پچھلی قوموں کے بارے میں غور کرو، ان کے اوپر تو لوہے کی کنگھیاں استعمال کی جاتی تھی، ہڈیوں سے گوشت نکال لیا جاتا تھا، پھر بھی وہ خاموش رہے۔ صحابہ کرام رونے لگے کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں صبر کا پیغام دیا تھا۔ لیکن جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آ گئے اور مدینہ میں کفار نے مسلمانوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ ارے میرے محبوب نے بڑا صبر کا پیغام دیا ہے، اب تو یہ مٹانا چاہتے ہیں تو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ جب صبر کا شروع میں پیغام دیا گیا، صبر ہضم نہیں ہوا، نہیں سمجھ میں آیا، تب ایسی صورت میں کہا گیا جہاں ملے وہاں پر ختم کر دو۔ تو اسلام نے یہ ذہن دیا تھا، تو کوئی یہ نہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ وہ تو کسی مذمم کی مذمت کرتے ہیں، میرا نام تو محمد ہے، یہ حدیث مولانا کہاں سے لے کر کے آ گئے؟ تو یاد رکھو وہ شروعاتی دور کا معاملہ ہے، شروعاتی دور کا معاملہ ہے۔ بعد میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا سنیں حدیث پاک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں ان رجلا من المشرکین شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مشرک نے آقا علیہ السلام کو گالی دی۔ حضور کو گالی دے، اگر ہمیں کوئی گالی دے تو فارم میں آ جائے، مجھے گالی دیتا ہے، باپ کو گالی دے دے آدمی فارم میں آ جائے کہ باپ کو گالی دیتا ہے، گھر والوں کو گالی دے فارم میں آ جائے۔ لیکن ذرا سوچو ماں باپ جس کی عظمت پر قربان ہے وہ ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے، انہیں گالیاں دے رہا ہے انسان، انہیں گالیاں دے رہا ہے اور ان سے تعلق ہمارا بنا بیٹھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ من یکفینی عدوی، اس نے مجھے گالی ڈالی میرا دشمن، کون ہے میرا صحابی جو میری طرف سے اسے کافی ہو جائے؟ زور سے بولو یار۔ آقا فرماتے کون ہے جو کافی ہو جائے گا اسے کیفر کردار تک پہنچائے گا؟ کون ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کو زبیر کہا جاتا ہے، یہ زبیر ابن عوام آقا علیہ السلام کی پھوپھی کے لڑکے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے داماد ہیں۔ یہ وہی زبیر ابن عوام ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ احزاب میں سارے کافر ایک ہو گئے، سارے کافر ایک ہو گئے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ پیغمبر اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو ختم کیا جائے۔ اولے دن سے یہی معاملہ چل رہا ہے، لیکن رب کا وعدہ واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے اگرچہ کافروں مشرکوں کو برا لگ رہا ہے۔ اللہ مکمل فرمانے والا، اولے دن سے دشمنی ہے، مٹانے کی کوششیں ہیں، لیکن الحمدللہ اسلام روز افزوں ترقی پا رہا ہے، روز افزوں ترقی پا رہا ہے، اسلام بڑھتا جا رہا ہے، سازشیں بھی ہو رہی تب بھی اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسلام کا پیغام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جو بھی دنیا کا انصاف پسند آدمی ہے وہ جب بھی پڑھتا ہے ارے غیر تو ایسے رہے کہ کبھی ان کو بتایا گیا اسلام ایسا ہے کہ جہاد کا حکم دیتا ہے، اسلام کے اندر چند نکاح کا ذہن دیا گیا، اسلام کے اندر ایسا ہے ایسا ہے، جب ان کے سامنے شبہات رکھے گئے تو ان لوگوں نے سن کر بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے پڑھنے پر اعتماد کیا، اور جب پڑھنے لگے تو بس اسلام کی تعلیم سے آگاہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نور ایمان پیدا فرما دیا۔ بہت سارے ایسے رہے کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے، تو غزوہ احزاب میں سارے کافر ایک ہو کر کے اسلام کو مٹانے آئے، سارے کافر ایک ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کفار کی طرف سے خبر لا کر کے دے گا؟ کفار کے بیچ میں جانا ہے، خبر لا کر کے دینا۔ دیکھو حضور نے فرمایا کون لا کر کے دے گا، مطلب جانے میں بھی ٹینشن نہیں، آنے میں بھی ٹینشن نہیں،
جانے میں بھی ٹینشن نہیں، آنے میں بھی ٹینشن نہیں، جائیں گے آ جائیں گے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا من یاتی بخبر القوم، قوم کی خبر کون لائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زادے حضرت زبیر ابن عوام کھڑے ہو گئے، کہا سرکار میں لاؤں گا، سبحان اللہ، میں لے کر کے آؤں گا، کوئی معمولی نہیں ہے زبیر ابن عوام۔ ارے بدر کے میدان میں خالی پیلا امامہ باندھ کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم دیتا ہے، میرے زبیر نے پیلا امامہ باندھ رکھا ہے، فرشتوں تم لوگ بھی پیلا امامہ باندھ کر میدان بدر میں اتر جاؤ۔ یہ ہے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ، خالی پیلا امامہ باندھ کے آئے تو اللہ فرشتوں کو حکم دے، کچھ فرشتوں نے سفید امامہ بھی باندھا تھا، تو بہرحال حضرت زبیر ابن عوام، پھر حضور نے فرمایا کون لا کر کے دے گا؟ پھر کھڑے ہو گئے دوبارہ، میں لا کے دوں گا۔ پھر آقا نے فرمایا کون لا کے دے؟ تیسری بار کہا تو پھر کھڑے ہو گئے، تو حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ لکل نبی حواری، ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں، حواری ایسے کہ بے لوث جو محبت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، میرا جو حواری ہے وہ زبیر ابن عوام ہے۔ وہ زبیر ابن عوام جب آقا نے فرمایا وہ گالیاں دیتا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے، کون میری طرف سے کافی ہو جائے گا؟ فقال الزبیر، حضرت زبیر ابن عوام کھڑے ہوئے، انا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام زبیر حاضر، میں جواب دوں گا اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حکم دیا فبارزہ، اس کی طرف تشریف لے گئے، فقتلہ، اور جانے کے بعد اس کو ختم کر دیا، ختم کر دیا۔ دنیا کہے کہ امن اس سے ختم ہو، میں کہتا ہوں پیارے، آقا کی گستاخی کرنے والا ایک نمبر کا نالائق ہے، اس سے امن خراب ہوتا ہے اور اس سے معاشرے کا سسٹم خراب ہوتا ہے، اس کا آپریشن کر دیا جائے، یہی آقا علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو مصطفیٰ کو پسند ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کو پسند ہوتا ہے اللہ وہی کرتا ہے۔ قتل کر دیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں تحفہ عطا فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ عطا فرما دیا۔ یہ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے تو گستاخ رسول کو جہنم پہنچانے والے کو مصطفیٰ تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ دنیا دیکھے نہ دیکھے لیکن وہ دیوانہ ضرور دیکھتا ہے، یہاں نہیں دیکھتا ہے تو قبر میں تو ضرور انعامات سے نوازا جاتا ہے، اللہ ضرور نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی عظمت پر پہرا دیا ہے۔ نماز تو ہر مسلمان پڑھ لیتا ہے یار، روزہ تو ہر مسلمان کو رکھنا ہی ہے، فرض ہے، رکھنا ہی پڑے گا، لیکن ذرا سوچو روزہ اور نماز جس کے صدقے میں ملا ہے وہ ہے مصطفیٰ، جان ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے، مال ملا مصطفیٰ کے صدقے، ایمان ملا مصطفیٰ کے صدقے۔ بار بار میرا امام کہتا ہے اللہ کے سرتاب قدم، شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ایسا ہے پیارے، ایک حدیث پاک میں یوں آیا، مصنف ابن عبد الرزاق 5واں حصہ، صفحہ 307، حدیث نمبر 9705، جس کے راوی حضرت عروہ ابن محمد ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک خاتون ان امراتن کانت تسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، بکواس کیا کرتی تھی۔ معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکواس کرنے والوں کے خلاف بھی صحابہ کو کھڑا کیا، صحابہ کو کھڑا کیا ہے۔ حضرت حسان کو تو اشعار میں جواب دینے کے لیے کھڑا کیا تھا، کیونکہ کچھ شاعرہ تھیں، ابن عبداللہ ابن خطل، اس کی 2 لونڈیاں تھیں، وہ آقا علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمے پہ مشتمل اشعار لکھتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعار میں جواب دیا جا رہا، اشعار میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، حسان وہ اشعار میں گستاخیاں کرتی ہیں، تم بھی اشعار میں میری طرف سے جواب دو۔ تو اشعار میں حضرت حسان جواب دے رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسا حملہ ہوا صحابہ کرام نے ویسا جواب دیا ہے، متو جواب دیا ہے صحابہ کرام نے۔ الحمدللہ ماضی قریب میں میرے رضا نے بھی جواب دیا ہے، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ یہ حالات قلم رہا، حالات حضرت لکھا تو ہم کو معلوم ہوا عظمت رسالت کیا ہے، ورنہ تو لوگ آج تک نہیں سمجھ سکے، عالم ہو کر کے نہیں سمجھ سکے، عالم ہو کر کے ان کو نہیں سمجھ میں آیا۔ یہ تو میرے امام کے اوپر اللہ کا فیضان رہا ہے،
جو خود آقا علیہ السلام کا عاشق رہا اپنے غلاموں کو بھی مصطفیٰ کا دیوانہ بناتا رہا ہے، ہمیشہ دیوانہ بناتا رہا. اور دیوانے کے ماننے والے ہی دیوانے ہوتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ دیوانے کے ماننے والے ہی دیوانے ہوتے ہیں، ہر کوئی دیوانہ نہیں ہوتا. اور جو دیوانہ ہوتا ہے تو بس خالی جس سے وہ محبت کرتا ہے، جدھر دیکھتا ہے خالی اس سے وہی جلوہ نظر آتا ہے، وہی دیکھا جاتا ہے. تو ایک خاتون ناصبہ کلمہ بکا کرتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یکفینی عدوی، کون ہے جو میری طرف سے جواب دے گا؟ تو اب جواب دینے والا جو اٹھ رہا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ ہے جسے اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے. خالد ابن ولید کھڑے ہو گئے. معلوم ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لشکر میں کی قیادت خالد ابن ولید کرے اللہ اسے فتح عطا فرمائے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ نے اللہ کی تلوار کہا. وہ خود فرماتے کب کہا معلوم ہے؟ جب کہا تو تلوار ٹوٹی نہیں. غزوہ موتا کے اندر حضرت خالد ابن ولید فرماتے میری 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی مقابلہ کرتے کرتے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں. ممبر نبوی پر بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی پہ بیٹھ کر ممبر پر موتا میں کیا ہو رہا، روم کے علاقے میں کیا ہو رہا، میرا مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، میرے آقا دیکھ رہے. بخاری شریف کتاب الجنائز کی حدیث پاک آقا نے فرمایا آنکھ سے آنسو بھی بہ رہے. فرمایا زید ابن حارثہ نے جھنڈا لیا تھا وہ شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواحہ نے لیا وہ شہید ہو گئے، جعفر طیار نے لیا وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد خالد ابن ولید فرماتے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی. مدینے میں رہ کر مصطفیٰ فرماتے ہیں اب جھنڈا اللہ کی تلوار نے لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے فتح سے ہمکنار فرما دیا ہے. اللہ کی تلوار. خالد ابن ولید فرماتے جب سے مصطفیٰ نے کہا اللہ کی تلوار، تب سے خالد کی تلوار خالی چمکتی ہی رہی ہے، خالی چمکتی رہی، کبھی نہیں ٹوٹی، کیونکہ اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار ہے. تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. اب ظاہر سی بات ہے گستاخ کو پہنچائیں گے تو اللہ کی تلوار پہنچائے گی، اللہ کی تلوار پہنچائے گی. تو ہر آدمی کے نصیب میں نہیں کہ آقا کی عظمت پر پہرا دے. تو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا وہی کھڑا ہوتا ہے. خالد ابن ولید کھڑے ہوئے کہا سرکار میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر تشریف لے گئے، اس خاتون کو قتل کر دیا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، مصطفیٰ نے مسکرا کر کے خوشی کا اظہار فرمایا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت، بڑی شان ہے. بس آقا کی شان میں جو گستاخی کرے اس سے تعلق اگر نہیں ختم ہوتا تو سمجھے ہمارا تعلق کس سے ہوگا. حضور نے فرمایا آدمی جس سے محبت کرتا ہے مرنے کے بعد اسی کے ساتھ رہے گا، مرنے کے بعد اسی کے ساتھ رہے گا. ولید ابن مغیرہ جو مکے کا بڑا رئیس اور دولت مند اور بڑا ہوشیار صاحب فراست سمجھا جاتا تھا، اس کے گھر میں ایک سونے کا بت تھا، ایک سونے کا بت بنا رکھا تھا. اس نے اس کی بڑی پوجا کرتا تھا، خوب پوجا کرتا. ایک دن اس بت کے اندر حرکت پیدا ہو گئی. اب بت حرکت کرنے لگے، بنانے والا خود ٹینشن میں آ جائے. ان کا معبود ایسا جس کو یہ بناتے ہیں، ہمارا معبود ایسا جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. بڑا فرق ہے. جب سمجھ میں آتا ہے بناتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں. جب سمجھ میں آتا ہے جناب کتا اس کو نہلا کے چلا جاتا ہے، سمجھے گی نہیں. اور ہمارا معبود ایسا معبود ہے جب اس کی رحمت جوش میں آتی ہے تو پوری دنیا اس کی رحمت سے مالا مال ہوتی رہتی ہے. بارش کا نزول فرماتا ہے، نعمتوں کا نزول فرماتا ہے. اور جب انسان کی آزمائش لینا چاہتا ہے تو وباؤں کا بھی معاملہ آتا ہے، مسلمانوں کی آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے. وہ تو ولید ابن مغیرہ اس کے ہاں سونے کا بت تھا. ایک دن سونے کے بت میں حرکت پیدا ہو گئی تو بڑا خوش ہو گیا کہ میرا بت حرکت کر رہا ہے. اور حرکت کرتے کرتے وہ بولنے لگا. بت اگر بولے، ایک اسٹیچو اگر بولے تو آدمی ٹینشن میں ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے، مجسمہ بھی بولتا ہے کہیں. تو نالائق بولا تو جانتے ہیں سب گڑبڑ کر دیا. کیا بولتا ہے؟ مکہ والو سن لو، محمد اللہ کے رسول نہیں ہے. معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ. کہتا ہے مکہ والو سن لو، محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، ان کی بات سچی نہیں ہے، ان کی کتاب اچھی نہیں ہے، ان کے ماننے والے سچے نہیں ہیں. تو ولید تو بڑا خوش ہو گیا کیونکہ مخالف تھا. کہا آج میرا بت بولا، کبھی تو بولا نہیں، آج بولا، منہ کھولا تو جھوٹ بولا.
جھوٹ بولا، بول رہا ہے۔ تو ولید بڑا خوش ہوا، مکہ کے گلی کوچے میں اعلان کرا دیا اور کہا کہ میرا جو بت ہے وہ بولنے لگا ہے اور اس نے ایسے ایسے کلام کیا ہے، اے مکہ کے باشندوں تم لوگ بھی آؤ اور اپنے کانوں سے اس کے جملوں کو سنو۔ مکہ کے باشندے سب جمع ہوئے تو سب کے سامنے حرکت پیدا ہوتی ہے اور حرکت پیدا ہونے کے بعد پھر بولنا شروع کرتا ہے۔ پھر وہی معاملہ، منہ کھولا تو جھوٹ بولا۔ پھر کہتا ہے کہ اے مکہ کے باشندوں، محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، معاذ اللہ، ان کی بات سچی نہیں ہے، ان کی کتاب اچھی نہیں ہے، ان کے ماننے والے سچے نہیں ہیں، لہٰذا تم لوگ ان کے چکر میں مت پڑنا۔ مکہ والے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم تو پہلے سے بول رہے تھے، آج پتھر بھی بول رہا ہے۔ ان نالائقوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ پتھر اتفاق سے بول رہا ہے، اور جو پتھر اپنے ارادے سے بولتا ہے وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی پاکی بولتا ہے۔ ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر فاروق، یہ خود مشکات کی حدیث موجود ہے، آقا نے کنکریاں اپنے ہاتھ میں لی اور جیسے ہی کنکریاں لی، کنکریاں اللہ کی پاکی بولنا شروع کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں ابو بکر کو دی، پاکی بول رہی ہے، عمر کو دی، پاکی بول رہی ہے، عثمان غنی کو دی، پاکی بول رہی ہے۔ ارے پتھروں کے بارے میں تو میرے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک، آقا فرماتے میں آج بھی ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ پتھروں کو تو اعلان نبوت سے پہلے ہی نبی کو معلوم، نبی کے بارے میں معلوم ہے، سلام کر رہے ہیں، یہ اور پتھر ہے جن کو نہیں معلوم۔ تو یہ لوگوں نے بڑے خوش ہو گئے، مکہ کے باشندے بڑے خوش ہوئے اور خوشی کے عالم میں کہا کہ ایسا کرو، ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہی بلا لو، وہ بھی آ کر کے اپنے کانوں سے سن لے، اپنے کانوں سے سن لے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ پتھر بول رہا ہے۔ نالائق یہی ابو جہل ہے، کنکریاں لے کر کے گیا تھا، اسی کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ کے آئی ہیں۔ نالائق ابھی سمجھ نہیں پایا، جہاں ہزار وہاں پہ ایک، کیا سمجھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آقا علیہ السلام فاتحانہ انداز میں شامل ہوئے، کیونکہ حق پر ہے نا، جو ناحق ہوتا ہے وہ ڈلتا ہے کہ آگ میں جائیں گے جل جائیں گے، اگر جل جائیں گے تو کیا ہوگا اسلام کا؟ ابے نالائق تیرا ایمان کمزور ہو گیا، آدمی کے اندر کمال نہیں ہوتا ہے، کمال ایمان کا ہوتا ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیاں بھی اتنی بڑی عطا فرماتا ہے، اتنی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ ایمان آدمی کو برباد کرتا ہے؟ ارے پیارے، تفسیر کبیر کی حدیث پاک کہ اگر ایمان والا پلسراس سے گزرے تو دوزخ بھی رب کی بارگاہ میں کہے مولا جلدی سے گزار، کہ یہ مومن کی ٹھنڈک کی وجہ سے میری آنکھ ختم ہو رہی ہے، میری تمازت ختم ہو رہی۔ ایمان والوں کی یہ شان کہ دوزخ بھی ہو جائے پریشان۔ اب دوزخ سے زیادہ دوزخی ہے پریشان، دوزخ سے زیادہ دوزخی ہے پریشان کہ کیا ہوگا؟ ارے دیوانہ جب قدم رکھ دے گا، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس آگ کو گلزار بنا دے گا، ضرور بنائے گا گلزار۔ تم اپنی فکر کرو، تمہارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، ہمارے اندر کمال نہیں ہے، کمال تو ایمان کے اندر ہے، ایمان نے کمال عطا فرمایا ہے۔ پیارے کمال ایمان کے اندر، ابھی آ رہی باتیں بتاتا ہوں میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہانہ انداز میں داخل ہوئے۔ اگر ایسے ٹائم پہ ہوتا کہ سارے مخالف ہیں، کون سپورٹر ہے؟ بدھ بھی ہمارے مخالف ہے، وہ بھی ہمارے خلاف افواج بک رہا ہے، کون جاتا؟ لیکن مصطفیٰ جان رحمت ہے، جہاں جاتے اسے اپنا دیوانہ بنا کے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام جیسے ہی گئے بت میں حرکت ہوئی، بت میں حرکت ہوئی۔ مکہ والے بڑے خوش ہیں کہ آج تو ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا، شرمندہ کر دیا جائے گا، ولید بن مغیرہ کا بت بولے گا اور ان کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن بت میں حرکت ہوئی، آج بت بول رہا ہے تو کچھ اور بول رہا ہے، بت بولتا ہے تو کچھ اور بولتا ہے۔ آقا کی عظمت کا یہی معاملہ ہے، کچھ اور بولتا ہے، لب کھولتا ہے تو بولتا ہے۔ اے مکے والوں سنو، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے مکہ والوں سنو، ان کی کتاب اچھی کتاب ہے، ان کی بات سچی ہے، وہ حق بولتے ہیں، ان کے ماننے والے جو ہے سچے ہیں۔ جیسے ہی بت نے بولنا شروع کیا، آئے تھے کفار بڑے خوش ہو کر، سب کے چہرے اتر گئے۔ مصطفیٰ شاہانہ انداز میں داخل ہوئے تھے، فاتحانہ انداز میں باہر تشریف لا رہے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. جب آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے گھر کی طرف رواں دما ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑا پر سوار نوجوان ملا. ننگی تلوار ہے, اس کے خون سے, اس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے. کپڑا پہنا ہے, گھوڑے پہ سوار ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کا غلام ہوں, میرے گھر والے آپ کے غلام ہیں, میں جن ہوں اور میرا نام یہ ہے, اور میں اپنے گھر سے باہر چلا گیا تھا. میرے علاقے میں ایک کافر نالائق جن رہتا تھا جس کا نام مسفر تھا. وہ کئی دنوں سے گھر سے بھاگ کر کے آیا ہے اور ولید ابن مغیرہ کے بت میں داخل ہو کر آپ کے خلاف بکواس کرتا تھا. آج جب میں اپنے گھر میں آیا تو میرے گھر والوں نے بتایا کہ وہ نالائق جن آج بھی گیا ہے حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا, اس لیے میں نے اپنے گھر سے تلوار کو اٹھایا, گھوڑے پہ سوار ہو کر کے یمن سے میں مکہ آیا, اور آنے کے بعد راستے میں اس کو پکڑا, اس کو وہیں پر قتل کر دیا, اور ولید بن مغیرہ کے بدھ میں داخل ہو کر آپ کے قصیدے پڑھ رہا تھا, آپ کے قصیدے پڑھ رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر پہرا دینے کے لیے اگر انسان نہیں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جناتوں کو کھڑا کر دیتا ہے. یہ آقا علیہ السلام کی عظمت ہے پیارے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے غصہ آیا, میں نے قتل کر دیا اس کو. اور اس کے بعد ولید بن مغیرہ کے بت میں داخل ہو کر کے آپ کے قصیدے میں پڑھ رہا تھا, آپ کا قصیدہ میں پڑھ رہا تھا. اسی لیے تو میرے آلات فرماتے مصطفیٰ کی تعریف ہر جگہ تعریف ہی ہوتی ہے, کہیں پہ شرک اور کفر نہیں ہوتی ہے. لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. تو یہاں تو سب کے سامنے اس جن نے بتا دیا. اچھا ایک بات اور ہے, جیسا حملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے والی ویسی جماعت پیدا فرمائی ہے. جب جن نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آقا کے غلاموں میں سے ایک جن کو کھڑا کر دیا ہے. جن پہرا دے رہا ہے. معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن بھی آ کر کے حضور کے اقتداء میں نماز پڑھتے تھے. پہلے آسمان پر جنوں کو جانے کی اجازت تھی, آسمان پہ جایا کرتے تھے جن, ایک دوسرے کے اوپر پاؤں رکھ کے چڑھ جاتے اوپر. اس کے بعد جب آقا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو 3 آسمان پہ جانا بند ہوا, حضور پیدا ہوئے تو 7 آسمان پہ جانا بند ہوا. اب اگر جاتے ہیں تو کوڑا پڑتا ہے, اور جب کوڑا پڑتا ہے تو دکتے ہیں, جلتے ہیں, تو ہم لوگ بولتے ہیں ستارہ ٹوٹ رہا ہے. ستارہ نہیں ٹوٹتا ہے, کوئی اور ٹوٹ رہا ہے, کسی اور کے اوپر پٹائی لگ رہی ہے. قرآن کے اندر آیا ہے. یہ مصطفیٰ کی برکت ہے کہ آسمان پہ جانا بند. جب ان کا آسمان پہ جانا بند ہوا تو یہ ٹینشن میں آ گئے یار جانا کیوں بند ہوا, تو تلاش کرنے لگے کہ یار جانا کیوں بند ہوا. تلاش کرنے لگے, پریشان ہو گئے, پورے میں گھومنے لگے, راتوں رات پریشان. فجر کا وقت ہے, میرے مصطفیٰ وادی نخلستان میں ہیں, وادی نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. زور سے بولو یار, فجر کی نماز آقا علیہ السلام پڑھ رہے ہیں. کچھ جن آتے ہیں سورہ جن میں پڑھنا اٹھا کر کے, استمع نفر من الجن, جنوں کی ایک جماعت نے آقا علیہ السلام کی زبان سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا. اگر اچھا قاری قرآن پڑھے تو دیوانہ ہو جائے انسان. ارے داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے نا تو پانی ٹھہر جاتا تھا, پانی ٹھہر جاتا تھا, ہوائیں منجمد, درخت جیسے ویسے ہی سارے جانور ٹھہر جاتے تھے, ہر چیز میں حرکت ختم, سب کھڑے سنتے غور سے. داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تو یہ شان ہوتی تھی. سوچے میرا مصطفیٰ جب قرآن پڑھتا ہے تو کیا معاملہ ہوتا رہا ہوگا. آقا علیہ السلام نے قرآن پڑھا, فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. ان جنہوں نے سن لیا اور سننے کے بعد اپنی جماعت کو بلایا, آ جاؤ, ہم نے جس کی وجہ سے آسمان پہ ہمارا جانا بند ہوا ہے, ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے, اسی کلام کی وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا بند ہوا ہے. وہ لوگ آئے اور آقا علیہ السلام پر پہلے ہی تحقیق کرنے سے پہلے ہی حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. تو جن آقا علیہ السلام کے غلام, سبحان اللہ, حملہ کرنے والا جن رہا, عظمت سے کھیلنے والا جن رہا, تو جواب دینے والا بھی جن کھڑا ہو گیا. اور اگر حملہ کرنے والا انسان ہو تو جواب دینے والا انسان ہی کھڑا ہوگا.
گستاخی کرنے والا نالائق کھڑا ہوگا تو جواب دینے والا کوئی غلام کھڑا ہو جائے گا، اور پھر بار بار یہی کہے گا کل کے رجائے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، ورنہ رضا کا قلم چلے گا تو سر قلم کرے گا۔ جی درود پاک پڑھ لے، آگے سناؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہوا نا، جن نے کر دیا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ کبھی کبھی حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے مباہلہ بھی ہوتا ہے، تو جب مباہلہ کا چیلنج کوئی دیوانہ کرتا ہے تو وہ لوگ جو دنیا دار ہے اپنے آپ کو عالم لگاتے ہیں طرح طرح کے اعتراضات۔ پہلا اعتراض یہ رہتا ہے ان نالائقوں کا اور علم سے کوروں کا، ان کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے رضا کے غلاموں کو بھی علم والا بنایا ہے۔ سوچو جب رضا کے غلاموں کا یہ معاملہ ہے تو رضا جو ہمارا امام ہے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ارے ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ کوثر نیازی صاحب سے جا کے پوچھنا، یہ کوثر نیازی صاحب کون ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا میں نے اپنی زندگی میں اتنے لقمے نہیں کھائے جتنی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن جب اعلیٰ حضرت کی تحریرات کو پڑھنے لگے تو جانتے کیا انہوں نے جملہ کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ابھی تک تمہیں سمندر کے کنارے سیٹیاں مل رہا تھا، اب جا کر کے سمندر کی گہرائی میں پہنچا۔ امام احمد رضا کا علم ایسا علم ہے، توبہ کر کے اعلیٰ علی رحمت الرضوان کے غلاموں میں اپنا شمار کراتے ہیں۔ جا کے مولانا کوثر نیازی سے پوچھو، معلوم ہو جائے گا امام احمد رضا کا علم کیا ہے، امام احمد رضا کا علم کیا ہے۔ تو یہ نالائق کرتے ہیں پہلا اعتراض سوشل میڈیا میں آیا پڑھنے میں، اور ساری طاقت وہیں پہ نکالتے ہیں۔ ارے بھائی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جنہوں نے چیلنج کیا ہے ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے ہو تو ان کے دوستوں کے پاس پہنچ جاؤ، ارے ان کے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤ، کوئی نہ کوئی تو رضا کا غلام جواب دے گا۔ زور سے بول رہے یار، ہاں؟ تو یہ نالائق دو طرح کا اعتراض کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض تو کہتے ہیں مباہلہ نبی کے ساتھ خاص ہے، پورا مضمون لکھتے ہو اس پہ، مباہلہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ زور سے بولیے، زور سے، تاکہ جواب دے دیں کہ بلیک بورڈ میں صاف کریں گے تبھی ہم جواب لکھیں گے، تو دماغ میں اعتراض بیٹھ جائے تو جواب بھی بیٹھے گا۔ تو نالائق واٹس ایپ پہ باقاعدہ آیا، فیس بک پہ آیا، ان لوگوں نے کہا مباہلہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ زور سے بولے، ہاں چاپلوسی تو کرنا ہے نا، چاپلوسی کرو یا موزی بولتے رہو کچھ تو مل ہی جائے گا، نہیں کچھ ملے گا تو آئس کریم گوبر کی شکل میں مل جائے گی، پیشاب شراب کی شکل میں دے دے گا، یہ تو مل ہی جائے گا نا، افواج بکو گے کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا۔ لیکن اس کو یہ نہیں معلوم اعتراض کرنے والے کو کہ جواب دینے والے دیوانے بھی بیٹھے ہیں۔ تو پہلا اعتراض بیٹھا ہے بھی جواب دے رہا ہوں، دوسرا اعتراض پھر کیا کریں گے؟ اگر ہار گئے تو ابے اولاً تو جملہ ہی تیرا خطرناک ہے، ہار گئے تو ہارنا تیرا کام ہے، جس کے پاس ایمان والا ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ ہارتا نہیں، آگ پر بھی جاتا ہے تو آگ کو اللہ تعالیٰ گلزار بنا دیتا ہے۔ یہ اپنی ذات پہ بھروسہ کر کے نہیں بولتا ہے، وہ اللہ کی ذات پہ توکل کر کے بولتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لو لگا کے بولتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اگر اپنی ذات پہ بھروسہ کرتا تو شاید نہیں بولتا، کیونکہ اپنی طرف نظر کرو تو گناہوں میں ڈوبا انسان نظر آتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی رحمت کو دیکھو، اللہ کی رحمت کو دیکھو، اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت بڑھ جاتی ہے۔ اب آؤ ذرا ان کو جواب دے دیا جائے۔ پاگلو، تم کہتے ہو کہ نبی کے ساتھ خاص ہے، تو پہلے آیت مباہلہ پڑھ لو۔ آیت مباہلہ میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ آل عمران آیت نمبر 61۔ اے محبوب کو تعالو، اے نجران کے عیسائیوں، تم لوگ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان لوگوں نے یہی تو سوال کیا تھا کیا کہتے ہو عیسیٰ کے بارے میں؟ میرے مصطفیٰ نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ نے کلمہ کن سے انہیں پیدا فرمایا ہے، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا رے کہیں بغیر باپ کے بیٹا ہوتا ہے؟ تو مصطفیٰ کی دلیل سنو، آقا نے فرمایا ٹینشن میں آ رہے بغیر باپ کے بیٹا، یہاں تو بغیر ماں باپ کے بھی بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ آدم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لیکن یہ نالائق دلیل سمجھ میں نہیں آئی۔
اگر دلیل سمجھنے والے ہوتے تو مناظرہ فائنل ہو گیا تھا. مصطفیٰ سے کون جیتے گا؟ مصطفیٰ تو ساری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا کے جتانے کے لیے آئے ہیں. آئے تو آقا نے تو بہت پیاری دلیل دی تھی، لیکن معلوم ہے نالائق نے کہا نہیں مانیں گے، کہا مباہلے کا چیلنج. تو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے چیلنج کیا. جب مصطفیٰ نے چیلنج کیا، ظاہر سی بات ہے جو مصطفیٰ چیلنج کریں گے تو غلام مصطفیٰ بھی کرے گا. جب مصطفیٰ کریں گے تو غلام مصطفیٰ بھی کرے گا، ڈرے گا وہ جو غدار مصطفیٰ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فقول محبوب کہو تعالیٰ آ جاؤ، آؤ گرو گھنٹال کو لے کے، یہ جملے نا، آؤ گرو گھنٹال کو لے کر کے میرے مصطفیٰ سے اللہ نے فرمایا کہو محبوب نہ دو ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. اور یہ پاگل کہتے ہیں نبی کے ساتھ خاص ہے. حضور اپنے بیٹوں کو لے جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو لے جا رہے ہیں، حسنین کریمین کو لے جا رہے ہیں اور حضرت علی کو لے جا رہے ہیں. ونساءنا ونساءکم، اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. آقا اپنی شہزادی کو لے جا رہے ہیں، اپنی شہزادی کو لے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو لے کر کے آؤ، تم خود آؤ، ہم خود آتے ہیں. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ لعنت بیچتے ہیں. تو معلوم یہی ہوا اگر نبی کے ساتھ خاص ہے تو حضور اپنے بچوں کو نہیں لے جاتے. زور سے بولو، اپنے بچوں کو نہیں لے جاتے، حسنین کریمین کو نہیں لے جاتے، حضرت فاطمہ حضرت علی کو نہیں لے جاتے. ورنہ یہ نالائقوں کے حساب سے جو رافضی کا عقیدہ ہے حضرت علی حضور کے بعد سارے نبیوں سے افضل ہے معاذ اللہ، تو کیا حضرت علی کو نبی مانتے ہو؟ حضرت امام حسن حسین کو نبی مانتے ہو؟ تو پھر آخری نبی ہمارے، پھر آخری نبی ہمارے. تو کہنا پڑے گا حسنین کریمین حضرت علی یہ نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے. تو ماننا پڑے گا مباہلہ کرنا نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے. نبی بھی آ رہے ہیں، آل نبی بھی آ رہے ہیں، نبی بھی آ رہے ہیں، آل نبی بھی آ رہے ہیں. کہا آل نبی کے ساتھ وارث نبی بھی آ رہے ہیں، کیونکہ جس کے پاس جتنا علم ہوگا نبی کا اتنا بڑا وارث ہوگا. اور علی کی شان یہ کہ مصطفیٰ نے علم کا دروازہ بتایا. تو آل نبی بھی آئے، وارث نبی بھی آئے. تو نبی معاملہ کلیئر ہوا. پتہ ہے مباہلہ نبی کے ساتھ خاص ہے کیا؟ اور اگر ان کے اندر کبھی کبھی کیا بولتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جراثیم ہوتے ہیں ان کے اندر، بکواس کرنے کے جراثیم، بالکل کرونا وائرس کی طرح پھیلتے ہیں. تو وہاں پہ ڈسٹینس ہے، یہاں پہ بھی ڈسٹینس رکھو. وہ وائرس آپ کی جان لے گا، یہ وائرس آپ کا ایمان لے گا. سمجھ رہے نا؟ اس وائرس سے بچنے کا ذہن دے رہا ہے انسان کہ دور رہو، بچ کے رہو ورنہ وائرس ختم ہو جاؤ گے. اور جو گستاخی کا وائرس ہے اس وائرس سے بچنے کا ذہن میرے مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے ہی عطا فرما دیا ہے. پہلے ہی عطا فرمایا کہ ان سے دور رہو، اپنے سے دور رکھو، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں تم کو فتنے میں نہ ڈال دے. پھر یہ نالائق تو حضرت خالد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ زور سے بولو یار. حضرت خالد کے بارے میں دو روایتیں. پہلی روایت سنیں جو تفسیر کبیر کے اندر ہے. دوسری روایت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الغابہ کے اندر ہے. پہلی روایت سنیں. تفسیر کبیر پہلا حصہ بسم اللہ کے فضائل میں. ایک مجوسی، آگ کا پجاری، مجوسی بولے تو آگ کا پجاری، جو آگ نہیں چھوڑتی اس کو پوجا کرنے کے باوجود جلا کے رکھ دیتی ہے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتا ہے آپ تو دعویٰ کرتے ہو اسلام سچا ہے، اسلام اچھا ہے، اسلامی حق ہے، اسلام کی تعلیمات حق ہے. اگر آپ یہ زہر، پیالے میں زہر ہے، اگر آپ اس کو پی کر بتا دو آپ کو کچھ نہیں ہوگا تو ہم مان لیں گے کہ اسلام سچا ہے، اسلام اچھا ہے. یہ پاگل ہوتے تو بولتے ہیں خالد مباہلہ مت کرنا، مباہلہ تو نبی کے ساتھ خاص ہے. لیکن حضرت خالد ابن ولید بتا رہے پیارے نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے. حق اور باطل کے درمیان جب بھی ضرورت پڑے گی امتیاز کرنے کی تو نبی بھی مباہلہ کریں گے، نبی کے غلام بھی کریں گے، نبی کے غلام بھی کریں گا. کہا فیصلہ کون کرے گا؟ کہا اللہ تعالیٰ ایمان کی بدولت سے کامیابی عطا فرمائے گا. ایمان مضبوط رکھو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ ہے، ایمان کتنا مضبوط ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پڑھا،
بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھنے کے بعد پی لیا، اور پی لیا، زہر کا اثر بھی نہ ہوا۔ مجوسی حیران اور پریشان، اور حیرانی پریشانی میں کا کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گیا، اور کہنے لگا اسلامی اندازہ لگائیں، یہاں سے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے زہر کا پیالہ پی گئے، لیکن زہر زہر رہ گیا، ایمان ایمان رہ گیا۔ ایمان زہر کا اثر کچھ نہ ہوا، ایمان کا اثر زہر پہ بھی ہو گیا، زہر کو بھی ختم کر دیا۔ یہ ہے ایمان، کہ ایمان اگر زہر پہ بھی گرفتاری ہو جائے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان مضبوط کرو، بے خطر کود پڑا آتش نمروز میں عشق، روز یار بے خطر، کیوں؟ ایمان پہ زیادہ بھروسہ ہے نا۔ اچھا ایک بات اور، یہ کھڑے ہوں گے پھر حدیث کی سند پہ کلام کریں گے، بولیں گے حدیث کی سند پہ ہم کلام کریں گے، ہو سکتا ہے حدیث ضعیف ہو سکتا ہے، پہلے سے جواب دے دیتا ہوں، حدیث ضعیف ہو تو ہم کہیں گے بے ضعیف سن، تیرا عقیدہ ضعیف، تیرا ایمان ضعیف، تیرا معاملہ ضعیف، ورنہ جس ضعیف حدیث کی تائید قرآن سے ہو جائے، قرآن سے ہو جائے، وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی، بڑی قوی ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مباہلہ کیا، وہ مباہلہ قرآن کی آیت سے بھی تائید ہو جاتی ہے کہ حسنین کریمین مباہلے میں ہے، حضرت علی بھی مباہلے میں ہے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی مباہلے میں ہے۔ ان لوگوں نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا کہ مباہلہ کرنا یہ ہر ایمان والے کی شان ہے۔ تو خالد ابن ولید نے کہا میں تو اللہ کی تلوار ہوں، مباہلہ کیا۔ ایک روایت، دوسری روایت سنو، دوسری روایت کیا ہے معلوم؟ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت خالد ابن ولید روم کے علاقے میں آپ کا توتی بولتا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید، اللہ اللہ کیا شان ہے یار، کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا، ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر کے ان کا جیسا جذبہ اپنے اندر لانا چاہیے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی روم کے علاقے میں ہے، ایک شخص آیا، بولے یہاں پہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، یہی آج بیماری پھیلی ہے نا، لوگ تالی بجا کر کے بھگانے کے چکر میں ہیں، گالی بجا کر کے، سمجھ رہے کہ نہیں، تالی گالی بجا کے بھگانے کے چکر میں۔ میں کہتا ہوں ایسے نہیں بھاگے گی، اگر بھگانا ہی ہے نا تو میرے امام کے فرمان پہ عمل کرو۔ میرے امام نے ایک رسالہ لکھا جس میں بتایا اذان وباؤں کو دور کرتی ہے، اور حدیث پاک میں بھی آیا، معجم صغیر کے اندر آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں سویرے اذان ہو جائے شام تک، اور جہاں شام میں اذان ہو جائے سویرے تک، اللہ تعالیٰ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ زور سے یار، عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اگر تم کو بجانا ہی ہے تو اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ اور اذان کے کلمات دہراؤ۔ خدا کی قسم جو تھالی سے بھی نہیں بھاگا، تم روز اذان کہو صبح شام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو ختم فرما دے گا۔ آسان تو کہنا شروع کرو، لیکن تم تو آسان پہ نہیں، آواز ٹینشن میں آ رہے، شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے تو شیطان کا بھائی بھی ٹینشن میں آتا ہے، اور شیطان کا بھائی اذان سے ٹینشن میں ہے، اور شیطان کا جو رضائی بھائی ہے وہ سلام سے ٹینشن میں ہے۔ سب کی نیند خراب ہو رہی، سب کی نیند خراب ہو رہی ہے، بولے نیند خراب ہے، نیند خراب ہے، نیند خراب ہے۔ ارے تیری نیند پہ لانا کہ جو ایسی نیند بندے کو نماز سے غافل بنا دے۔ ارے دیوانہ تو وہی ہے کہ جب کہا جائے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو اٹھ کے فوراً اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیوانوں کی شان تو یہی ہے جی۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کیا کہا معلوم؟ کہا کہ یہ وبا پھیلی ہے، بیماری پھیلی ہے، آپ جاؤ گے اور کچھ کرو گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا جو موت کا وقت متعین ہے اسی ٹائم پہ موت آئے گی۔ زور سے بولو، جو موت کا وقت متعین ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ جو موت کا وقت متعین ہے اسی ٹائم پہ موت آئے گی، اور جیسے لکھی ہے موت ویسے آئے گی، سمجھے کہ نہیں؟ تو موت سے ڈرنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ کوئی اور ہوگا جو موت سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، ورنہ تو موت مومنوں کے واسطے آقا علیہ السلام کے دیدار کا تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے، حدیث پاک میں بھی آیا ہے۔ تو آتے خالد بن ولید نے فرمایا نہیں، جب موت متعین ہے تبھی آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے،
اب بات بڑھ گئی تو حضرت خالد نے فرمایا کیسے پروف کیا جائے؟ اس نے زہر کا پیالہ پیش کیا، کہا اگر آپ کی موت جو متعین ہے اسی ٹائم پہ آئے گی تو یہ پیالہ بتاؤ آپ پی کر کے، آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا موت لکھی ہے تو موت آئے گی ورنہ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ کیا ایمان ہے یار! آج لوگ ڈرتے ہیں کہ آقا کی عظمت پر ہم پہرا دیں گے ہمیں مار دیا جائے گا۔ کس نے مجال ہے جو موت جان لے لیا؟ موت اور زندگی کا مالک صرف میرا اللہ ہے، زور سے بولو یار۔ موت اور زندگی کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے زندگی عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے موت کا لقمہ بنا دیتا ہے۔ موت اور زندگی کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بنایا تھا شداد نے دنیا میں جنت، چیلنج کیا تھا کیا جنت کے چکر میں پریشان رہتے ہو، کیا ایمان کے چکر میں پریشان رہتے ہو؟ دنیا میں نے جنت بنا دی ہے، لیکن دروازے پہ پہنچا ہے رب نے وہیں پر روح قبض کر لی ہے اور بتا دیا کہ دنیا میں تو جنت تو بنا سکتا ہے، جنت جیسا کام بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ایمان لا یا نہ لا تیرا معاملہ ہے، لیکن اختیار تو میرا ہی چلتا ہے۔ جس کا چاہوں اس کی روح قبض کر لوں، اللہ تعالیٰ نے روح قبض کروا لی، نہیں داخل ہو پایا اپنی بنائی جنت کے اندر۔ تو موت اور زندگی کا مالک صرف کون ہے؟ موت اور زندگی کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب موت لکھی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جب موت نہیں لکھی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بندے کے لیے جب چاہے تب جو ہے موت کا لقمہ بنائے۔ یہ تو اور بات ہے عام موت مریں گے یار، سڑیں گے گلیں گے فنا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے، لیکن جو آقا کی عظمت پر پہرا دیتے ہوئے غلام جائے گا، قبر میں آ کر کیڑے مکوڑے بھی سلامی ٹھوک کے جائیں گے یار، ان کو بھی معلوم ہے کہ مصطفیٰ کا غلام ہے، آقا کا چاہنے والا ہے۔ جی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ لیا، دعا پڑھی بسم اللہ، اور دعا پڑھنے کے بعد پیالہ پی گئے۔ جو زہر تھا پی گئے، زہر کا کچھ اثر نہیں ہوا، مباہلہ ہوا کہ نہیں؟ اچھا ایک بات اور، حضرت خالد بن ولید ان سے لوگوں نے یہی کہا صحابہ نے، ارے خالد زہر ہے پی لو گے کیا ہوگا؟ زہر کا اثر ہو جائے گا تب کیا کرو گے؟ حضرت خالد کا معلوم ہے اب مقابلہ ایمان اور کفر کا ہے، ایمان اور کفر کا مقابلہ ہے، تو ایمان ہمیشہ جیتے گا، کفر ہمیشہ فنا ہوگا۔ خالد کا مقابلہ ہوتا تو بات کی بات ہوتی، یہاں تو ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، یہاں مفتی صاحب کا معاملہ نہیں ہے، ایمان اور کفر کا معاملہ ہے۔ جب ایمان اور کفر کا معاملہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جیت ایمان کو ہی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایمان پہ بھروسہ کرنا سیکھو، سمجھے نا؟ یہ کرنا یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا وہ ہوگا۔ اب تو کچھ لوگ اپنے ساتھ شامل کرنے کے چکر میں، مفتی صاحب ہمارے ہیں، ابھی ہم کچھ نہیں بولیں گے، یوم الفرقان آنے دو تب بتائیں گے کس کے ہیں۔ الحمدللہ ایسا چیلنج ہمیشہ رضا کا غلام ہی کرتا ہے، رضا کا غلامی کرتا ہے۔ یہ کیا کریں گے؟ یہ تو مناظرے سے ڈرتے ہیں، مباہلہ کیا کریں گے؟ مناظرے سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ماننے والے ان کو جوتے سے نہ مارنے لگے، اور جس دن مناظرہ ہوگا سب جوتے سے ماریں گے، لکھ کے دے رہا ہوں جوتے سے ماریں گے۔ کیا دھوکہ دے رہے تھے تم لوگ؟ کیا مکاریاں کر رہے تھے تم لوگ؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جس دن مناظرہ ہو جائے گا نا سر چڑھ کے حق بولے گا، سر چڑھ کر کے حق بولے گا الحمدللہ۔ تو دلائل اللہ نے ایسے عطا فرما، ایمان پہ بھروسہ ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک آئیے آگے چلتے ہیں، ضمناً بات آ گئی، ہم نے کہا جواب دے دیا جائے۔ آئیے اپنے موضوع پر درود پاک پڑھ لیں، وقت زیادہ ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہارون رشید کو کون نہیں جانتا بھائی؟ ان کی محترمہ زبیدہ صاحب دنیا ہی میں خرید لی تھی محل، انہوں نے، ہے نا؟ دیوانے ہی خریدتے ہیں نا، اور دیوانے ہی بیچتے ہیں۔ محلول دانا گھروندا بنا رہے ہیں، گھروندا 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 سمجھتے کہ نہیں؟ بچے لوگ گھر بناتے ہیں۔ ہارون رشید صاحب کو گزر ہوتا ہے زبیدہ کے ساتھ، ہارون رشید صاحب سے کہا کیا بنا؟ ہارون رشید صاحب نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت کا گھر، جنت کا محل۔ انہوں نے توجہ نہیں کی، بادشاہ اپنی دنیا میں نکل گئے۔ زبیدہ سے کہا، زبیدہ نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت کا محل۔ کہا مجھ سے بیچو گے؟ کہا لے لو، زور سے بولو یار، زور سے لے لو۔ اور جب ایسے دے دیا ان کو
اور دینے کے بعد اب ہارون رشید صاحب بھی اپنے محل میں، زبیدہ، اب دونوں سو رہے خواب میں. اب خواب آیا، زبیدہ اپنے محل میں گھوم رہی ہے. ہارون رشید نے دیکھا، اب ان کو افسوس ہوا کہ یار وہ گھروندہ، وہ تو جنت کا واقعتاً محل تھا، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی. اب آئے تو کہا ہو گیا سودا، زبیدہ نے خرید لیا، میں نے بیچ دیا. وہی ہارون رشید. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جو محدث مدینہ ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، جانتے کیا فرماتے؟ مسئلہ پوچھنے آئے یا حدیث سننے کے لیے آئے؟ اگر وہ پوچھتے کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو آپ ایسے ہی مسئلہ بتا دیتے، لیکن جیسے اگر کہتے کہ نہیں حدیث سنانے آیا تو فرماتے نہیں، پہلے رک جاؤ. آرام سے اسے بٹھایا جاتا، آپ غسل فرماتے. زور سے بولو یار. غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد اچھا شان سے کپڑا شاندار پہنتے، امامہ باندھتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے، مسند میں جلوہ افروز ہوتے، اور اس کے بعد حدیث رسول کو سناتے. یہاں تو ہوٹل پہ سنا رہا ہے، ہوٹل پر اپنے آپ کو امام بخاری سمجھ رہا ہے. میں نالائق کہیں کہ امام بخاری تو بہت بہت بہت، امام بخاری غلاموں کے برابر بھی نہیں آ سکا ابھی تو. جی تو ہارون رشید نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، یہ بتائیے کہ کیا گستاخ رسول کو کوڑے لگائے جائیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے کیا کوڑے لگائے جائیں؟ چاہے چوٹی والا ہو چاہے ٹوپی والا ہو، گستاخ گستاخ ہوتا ہے. چاہے اس صف میں ہو چاہے اس صف میں ہو، گستاخ گستاخ ہوتا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. تو کہا کیا کوڑے لگائے جائیں؟ کہا کوڑے مارنا کافی نہیں. حضرت امام مالک نے فرمایا امیر المومنین، گستاخ رسول گستاخی کے بعد بھی زندہ رہے تو پھر امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. گستاخ رسول گستاخی کے بعد زندہ رہے تو آقا کی امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. گستاخ رسول کو فوراً گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے. یہ محدث مدینہ امام مالک کا فتویٰ رہا. اور ہم کہتے ہیں امام مالک نے اپنی طرف سے نہیں کہا، امام مالک نے وہی کہا جو مصطفیٰ کا فرمان، من سب نبی فاقتلوہ، جو نبی کی گستاخی کرے جہاں ملے اس سے پکڑ کر قتل کر دیا جائے. یہ نبی کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان نہیں بدلے گا. حضرت عمر، اچھا ایک موقع ہے خالی دیکھو ذرا سی گستاخی ہوئی ہے، حضرت امام ابو یوسف نے تلوار نکال لی. امام ابو یوسف سب سے بڑے قاضی، امام اعظم حنیفہ کے شاگرد، ولی، زبردست ولی. معلوم ہے شفا شریف دوسرا حصہ صفحہ 51 کے اندر آیا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، دسترخوان پہ کھانا سجا دیا گیا، لوکی شریف آئی. جیسے ہی لوکی شریف کو دیکھا تو امام ابو یوسف نے کہا انہو علیہ الصلوۃ والسلام کانا یحب الدباء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف اور لوکی کو بہت پسند فرماتے تھے. حضرت انس ابن مالک فرماتے پیالے میں حضور لوکی اور کدو کو تلاش کر کر کے کھایا کرتے تھے، حضور تلاش کر کر کے کھایا کرتے تھے. تو امام ابو یوسف نے فرمایا حضور کو بہت پسند تھا. آقا دعا تناول فرماتے تھے، اور فائدہ بھی اس کا چربی ختم ہو جاتی ہے، چربی ختم ہو جاتی ہے. جس کی چربی چڑھتی ہے نا وہی گستاخی دکھاتا ہے. تو کدو شریف، تو ایک شخص وہی موجود تھا دسترخوان پہ، کیا کہتا ہے؟ فقال رجل انا ما احب الدباء، لیکن میں کدو اور لوکی پسند نہیں کرتا. فصل له السيف، حضرت امام ابو یوسف نے تلوار تان لی، نکال لی باہر. آج کا انسان ہوتا بولتے کیوں نکال لی یہ تلوار؟ تو امام ابو یوسف نے فرمایا جدد الاسلام، تجدید اسلام کر، توبہ کر، کیونکہ تو آقا کے پسند کے مقابل اپنی پسند کو لاتا ہے. جو مصطفیٰ کو پسند ہے کہتا مجھے پسند نہیں. توبہ کر، اگر تو توبہ کرے گا تو چھوڑوں گا، وَإِلَّا قَتَلْتُ، ورنہ بھی دسترخوان پہ تیرا خون بہا دیا جائے گا. ذرا سوچے آپ، آقا علیہ السلام کی ایک سنت کو ہلکا جانا. تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے تلوار نکال لی. ذرا سوچے کیا غیرت ایمانی تھا یار. گویا کہ امام یوسف نے وہی پیغام دیا جو میرے بریلی کے تاجدار نے دیا، کرو تیرے نام پہ جا فدا. زور سے بولو، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا آخری جملہ سنا کر میں اپنی بات ختم کر دوں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کو خلفائے راشدین میں سے شمار کیا جاتا ہے، خلافت راشدہ ان کی خلافت کو کہا جاتا ہے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب مدینے کے ذمہ دار بنائے گئے، والی بنائے گئے، تو 80 اونٹوں پر خالی ان کا اپنا ذاتی سامان تھا. 80 اونٹوں پہ لگ کے آیا تھا، اتار کپڑا، اتنا شاہانہ انداز تھا ان کا.
لیکن جب خلیفہ بنے، ذمہ دار بنے، تو عید کے موقع پہ پھٹے ہوئے کپڑے میں خطبہ دیا آپ نے. پھٹے ہوئے کپڑے، وہ عید کا کپڑا، بولے عید کا کپڑا خریدنا ہے اس لیے پریشان، روزہ نہیں رکھ پا رہا. ارے وقت کا خلیفہ ہے، پھٹے ہوئے کپڑے میں خطبہ دے رہا ہے. ذرا سوچیں آپ. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرے اس کا خون حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے. معلوم آپ کو ہو سکتا ہے وہ لوگ پھر کھڑے ہو جائیں نالائق لوگ، کہیں معاف بھی تو کر سکتے ہیں آپ. تو گستاخی کس کی کر رہا ہے؟ حضور کی کر رہا ہے کہ ہماری کر رہا ہے؟ زور سے کریے نا، بولیے نا یار زور سے. اور حضور کی تو معاف کرنے کا حق ہمیں ہے کہ حضور کو ہے. تو جاؤ حضور سے لو لگا، جاؤ حضور سے معافی مانگ. ہم کو تو حضور نے فرمایا جس نے گستاخی کی فنش، تو ہم تو ہمارے نبی کے فرمان پہ عمل کریں گے. اور آقا گستاخی کو معاف کر دیں، یہ آقا کی شان. کعب ابن زہیر سلمی نے گستاخی کر دی، اور ایسی گستاخی کی، ایسی گستاخی کہ حضور نے فرمایا کعب جہاں مل جائے قتل کر دینا. بڑے شاعر تھے حضور کی شان میں گستاخی. ان کے بھائی آقا کی محفل میں موجود، انہوں نے سن لیا کہ کعب کو قتل کر دینا جہاں مل جائے، کیونکہ گستاخی کی انہوں نے. گئے بھاگ کر کے اپنے بھائی سے کہا کعب باہر مت نکلنا ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے. اب کعب کو ٹینشن ہوا کہ میں نے کیا کر ڈالا، کتنی بڑی گستاخی کر ڈالی. لیکن راضی کرنے کے لیے قصیدہ لکھتے ہیں، قصیدہ لکھتے ہیں. سلام پہ اعتراض ہے، مالنی نظم کہاں سے سلام ہو گئی؟ ابے پاگل، سلام سلام ہوتا ہے چاہے نظم میں ہو چاہے نثر میں ہو، چاہے اردو میں ہو چاہے عربی میں ہو چاہے انگریزی میں ہو چاہے عبرانی میں، چاہے جس زبان میں سلام سلام ہوتا. پورا قصیدہ لکھا. لکھنے کے بعد اونٹ پر بیٹھ گئے، کمبل کو اوڑھ لیا، پورے بدن کو چھپا لیا، اور مسجد نبی کے باہر اپنے اونٹ کو باندھا. اترے، آقا علیہ السلام کو دیکھا، ڈائریکٹ قدموں پہ جا کے گر گئے، قدموں پہ گر گئے، کمبل کو پھینکا. آقا علیہ السلام نے چہرہ دیکھا، مسکرا دیے. اور مسکرا دے تو کمزور بھی پہلوان ہو جائے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. گویا کہ کعب ابن زہیر سلمی نے یہی تو کہا تھا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم ہی سے نہیں تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کر لو گرو. آقا علیہ السلام سے معافی مانگی. قصیدہ بانا سعاد جو تقریباً 165 اشعار پر مشتمل ہے، پورا قصیدہ سنایا. آقا اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ اپنی چادر مبارک جو آپ کے شانے پہ تھی، آقا علیہ السلام نے اپنے کعب کو تحفے میں عطا فرما دیا. تو وہاں معاملہ آتا ہے، ورنہ ہم غلاموں کو بتائے گا جو گستاخ ہے اسے کیفر کردار تک پہنچاؤ. سمجھے نا، معاف کرنا یہ مصطفیٰ کی شان ہے. جی اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو توبہ کرتا ہوں میں. استغفر اللہ رب العزت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سوال آیا وہی مباہلے کے تعلق سے، اس کی وضاحت تو ہو گئی. آپ ہی بتا دیجئے مباہلہ نبی کے ساتھ خاص ہے کیا؟ زور سے بولیے. اچھا، مباہلے میں کبھی ایمان ہارتا ہے؟ بس ایمان مضبوط رہے ایمان جیتتا ہے. اور اگر ہارا تو سمجھ لینا کہ ایمان والا نہیں کوئی اور ہے وہ. جی رمضان المبارک میں دن کے وقت کچھ لوگ گروہ لگا کر ہوٹلیں اور کھانے پینے کی دکانیں چالو رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب کیا بتائیں، آپ ہی بتائیے کیا حکم ہے؟ بے روزداروں کی مدد کرنا ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیے گناہ پہ مدد کرنا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اخبارات میں کچھ علماء کے بیان آئے ہیں کہ کرونا کے دور میں لوگوں کو علاج کی ضرورت سب سے زیادہ، اس لیے تمام مسلمان اپنی زکوٰۃ کرونا متاثرین کے علاج میں خرچ کریں. اس طرح خرچ کرنے کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے فقیر کو مالک بنانا شرط ہے. کس کو بنانا؟ زور سے بولے. فقیر کو، اگر امیر ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کافر ہوگی تو کافر ہوگا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. حدیث سنا چکا ہوں اس سے پہلے. ایک صحابی نے رات میں زکوٰۃ نکالی، حضور نے فرمایا تو دائنے سے دو بائیں کو پتہ نہ چلے تو کہا رات میں خرچہ کروں گا. رات میں لے کر کے گئے تو جب دیا سویرا ہوا ہنگامہ کھڑا ہوا، ارے کافر کو دے کے آ گئے زکوٰۃ، کہا زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. دوسری رات میں پھر گئے لے کے گئے، مالک نصاب کو دے کے آئے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. 3 راتوں میں دوڑتے رہے تو مالک نصاب آدمی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا، ہاں، اور کافر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. فقیر کو مالک بنانا شرط ہے. جو
ایسا معاملہ اس کو تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد اگر واقعتاً وہ مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے، ورنہ فقیر کو مالک بنانا شرط ہے، فقیر کے ہاتھ میں دے دے، فقیر بیچارہ کرم کر دے، وہ لگا دے ان کے خرچے میں، اسے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود سنت پڑھ لو، جو سنت نہ پڑھیں، استغفر اللہ رب العزت والشکر، لا الہ الا اللہ۔